اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ فروری 2020 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ پنجاب میں انتظامیہ کی جانب سے ایک اور احمدی مسجد حملہ آور ہجوم کے منتظمین کے حوالے کر دی گئی۔ کھریپڑ ضلع قصور مورخہ 6 فروری 2020 کو یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ اس واقعے کے متعلق جماعت احمدیہ پاکستان کے مرکزی دفتر کی طرف سے ایک پریس ریلیز شائع کی گئی۔ اس پریس ریلیز کا مکمل متن الفضل انٹرنیشنل کے شمارے 28 فروری 2020 کے صفحہ 24 پر شائع کیا جا چکا ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ حکومت وقت اور معاشرے کے احمدیوں کے ساتھ ناروا سلوک کی مزید 170 ظلم کی داستانوں میں سے ایک ہے۔ ان واقعات کی مختصراً تفصیل پیش ہے۔ مسمار شدہ احمدیہ مساجد 29، حکام کی طرف سے سیل کی گئی مساجد 40، نظر آتش یا جزوی طور پر نقصان پہنچائی جانے والی مساجد 25، زبردستی قبضے میں لی جانے والی مساجد 18، حکام کی جانب سے مساجد کی تعمیر روکے جانے کی تعداد 59۔ پولیس کی جانب سے احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی۔ چک 2 TDA ضلع خوشاب 27-28 فروری 2020۔ مورخہ 27 اور 28 فروری کی درمیانی شب پولیس نے جماعت احمدیہ چک نمبر 2 TDA ضلع خوشاب کے قبرستان میں 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبوں کو توڑ دیا۔ تفصیلات کے مطابق سید علی شاہ بخاری صدر انجمن تحفظ ناموس رسالت نے ڈپٹی کمشنر خوشاب کو مکرم سلطان احمد صدر جماعت احمدیہ، مکرم رانا رفیق احمد اور بعض دیگر نامعلوم احمدیوں کے خلاف درخواست دائر کی کہ احمدیوں نے قبروں کے کتبوں پر بسم اللہ، صحابی، یا اللہ، یا محمد جیسی اسلامی اصطلاحات لکھ کر توہین رسالت کی ہے۔ ڈی سی نے یہ معاملہ مٹھا ڈوانا کے SHO کو بھیج دیا، جس پر SHO نے مذکورہ احمدیوں سے جواب طلبی کی۔ احمدیوں نے بتایا کہ یہ قبریں بہت پرانی ہیں۔ SHO نے اپنی رپورٹ DC کو بھجوا دی۔ نیز مذکورہ گاؤں کے نمبردار کی مدد سے 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبے توڑ کر احمدیوں کو اس کی اطلاع کر دی۔ پولیس کی جانب سے جن 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبوں کی بے حرمتی کی گئی ان کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 مکرم رانا سیف الرحمان، نمبر 2 مکرم رانا عنایت اللہ اور نمبر 3 مکرمہ مسرت بانو۔ اس گاؤں میں 6 احمدی خاندان آباد ہیں اور احمدیوں کے قبرستان میں 50 قبریں ہیں۔ یہاں کچھ عرصہ قبل مقامی انتظامیہ نے احمدیہ مسجد کو غیر احمدیوں کے حوالے کر دیا تھا، جبکہ عدالت میں اس حوالے سے کیس جاری تھا۔ SHO نے بتایا ہے کہ ایک اور درخواست احمدیہ قبرستان جماعت احمدیہ روڈا کے خلاف بھی اسے موصول ہوئی ہے۔ اس قبرستان میں 100 سے زائد احمدیوں کی قبریں ہیں۔ یہ درخواست جس مخالف احمدیت نے جمع کروائی ہے وہ ملا اطہر حسین شاہ کا بیٹا ہے، جو جماعت کا سخت مخالف تھا اور تخت ہزارہ میں ہونے والے جماعت مخالف فسادات کا سرپرست تھا۔ ان فسادات میں 5 احمدی شہید ہوئے تھے۔ یہ ملا خوشاب ضلع میں جماعت کی مخالفت میں اپنی وفات تک نہایت سرگرم رہا۔ معصوم احمدی بچے کا ہمسایوں کے ہاتھوں نہایت ظالمانہ طریق پر قتل۔ شاہدرہ لاہور 27 فروری 2020۔ 27 فروری 2020 کو ایک احمدی بچے تنزیل احمد بٹ ابن عقیل احمد بٹ کو ہمسایوں نے قتل کر دیا۔ بچے کی لاش ساتھ انہی کے گھر سے سٹیل کے ٹرنک سے برآمد کی گئی۔ تنزیل احمد کی والدہ نے اسے ہمسایوں کی طرف سے اپنی بہن کی گڑیا واپس لانے کے لیے بھیجا، جو وہاں بھول آئی تھی۔ ایک لمبے انتظار کے بعد تنزیل احمد جب گھر واپس نہ لوٹا تو اس کی والدہ مذکورہ ہمسایوں کے گھر گئی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ تو ہمسایوں نے دروازہ ہی نہ کھولا، لیکن کئی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان سے بچے کے متعلق پوچھا گیا، جس پر انہوں نے اس کے متعلق لا علمی کا اظہار کر دیا اور سخت الفاظ کا بھی استعمال کیا۔ مذکورہ گھر کے فرسٹ فلور میں کرایہ دار رہتے ہیں، جبکہ گراؤنڈ فلور میں گھر کی مالکن اپنے لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ کرایہ دار خاتون نے اپنے خاوند کو بھی اس کے کام سے گھر واپس بلا لیا اور کچھ احمدی اور تنزیل کے رشتہ دار بھی موقع پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جب CCTV فوٹیج چیک کی تو اس میں تنزیل کو مذکورہ گھر سے باہر آتے ہوئے نہ دیکھا، جس سے شک یقین میں بدل گیا۔ اس پر پولیس کو اطلاع کی گئی۔ پولیس نے آ کر تفتیش شروع کی تو بچے کی لاش کو ٹرنک سے برآمد کرا لیا گیا۔ بچے کے جسم پر بہیمانہ تشدد کے نشانات تھے اور ایک کپڑے کو اس کے منہ میں دھونسا گیا تھا، نیز سر سے خون بہہ رہا تھا۔ پولیس کے آنے سے پہلے کرایہ دار خاتون نے ٹرنک کو فرسٹ فلور سے گراؤنڈ فلور میں شفٹ کر دیا تھا تاکہ اس کو کسی اور جگہ ٹھکانے لگایا جا سکے۔ تاہم گھر سے باہر دیگر لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ قاتل خاتون کے شوہر نے اپنے بیان اول میں الزام لگایا کہ مذکورہ بچے نے 1.5 سال قبل اس کی 1.5 سالہ بیٹی کو جنسی طور پر ہراساں کیا تھا۔ بلا شبہ یہ ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے، کیونکہ مقتول کی عمر اس وقت صرف 9.5 سال تھی۔ پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔
اس واقعے کے بعد جب علاقے کے مکین متاثرہ خاندان کے گھر افسوس کے لیے آتے رہے تو جس گھر میں بچے کو قتل کیا گیا تھا اس کی مالکن لوگوں کو کہتی رہی کہ متاثرہ احمدی خاندان ایک ملحد گھرانہ ہے۔ بلا شبہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ پاکستان میں ایسے عناصر موجود ہیں جو کھلے عام احمدیوں کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، بلکہ بعض تو برملا یہ اعلان کرتے ہوئے پائے گئے کہ احمدی واجب القتل ہیں اور جو کوئی بھی انہیں قتل کرے گا میں اس کے اخراجات برداشت کروں گا اور 1 مہینے کے اندر اندر اس کو رہا کروا لوں گا۔ گورنمنٹ سروس میں بڑھتی مذہب کی اہمیت۔ اسلام آباد، پاکستان میں تقریباً تمام پڑھے لکھے افراد بانی پاکستان محمد علی جناح کے درج ذیل مشہور زمانہ الفاظ کا علم رکھتے ہیں کہ آپ کا تعلق کسی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، امور مملکت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ دستور ساز اسمبلی سے خطاب 11 اگست 1947۔ اس واضح ہدایت کے 70 سال بعد بعض سرکاری اہلکار اپنے آپ کو محمد علی جناح سے زیادہ عقل مند خیال کرتے ہیں، چنانچہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے عمائدین انہی میں سے ایک ہیں۔ اس فورس میں بھرتی ہونے کے لیے درخواست گزار کو اپنے مذہب، فرقہ، ذات کے متعلق بھی معلومات فراہم کرنا ہوں گی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں بھرتی ہونے کے لیے مذکورہ بالا معلومات کی کیا ضرورت ہے، جبکہ بانی پاکستان نے تو نہایت واضح طور پر فرما دیا تھا کہ آپ کا تعلق کسی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، امور مملکت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ احمدی کی دکان نظر آتش، مصطفیٰ آباد، ضلع قصور، 16 فروری 2020۔ مقامی جماعت کے صدر غلام نبی نے، جو کہ فرنیچر کے کاروبار سے منسلک ہیں، 16 فروری کو کچھ فرنیچر پینٹ کر کے اپنی دکان میں رکھا اور دکان سے پینٹ کی بدبو ختم کرنے کی غرض سے دروازے کھلے چھوڑ دیے۔ تقریباً نصف شب 4 نقاب پوش افراد دکان میں داخل ہوئے اور موصوف کو زد و کوب کیا اور دکان کو آگ لگا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں دکان چھوڑنے کی تنبیہ کی تھی، ہم کسی قادیانی کو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ موصوف نے کچھ مقامی افراد کی مدد سے آگ بجھائی۔ اس آگ کے سبب انہیں کافی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ واضح رہے کہ کچھ دن قبل چند اجنبی افراد دکان پر آئے تھے اور انہوں نے آ کر احمدیت کو زیر بحث لاتے ہوئے موصوف کو دھمکیاں بھی دی تھیں، جس کی بروقت اطلاع پولیس کو کر دی گئی تھی، جس پر پولیس نے حفاظتی اقدامات کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اس سانحے کی اطلاع بھی پولیس کو کر دی گئی ہے۔ احمدی طالب علم کو درپیش مشکلات۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، 6 فروری 2020۔ طوبہ اظہر، جو کہ ایک احمدی ہیں اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ سائیکالوجی میں زیر تعلیم ہیں، ان کی رہائش وہاں پر ایک ہاسٹل میں ہی ہے۔ یونیورسٹی کے 5 لیکچراروں نے موصوفہ کو بلا کر ان سے ان کے احمدی ہونے کے بارے میں پوچھا، جس پر موصوفہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر ان لیکچراروں نے انہیں کہا کہ وہ کافر ہیں اور اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو انہیں یونیورسٹی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، نیز اگر رات تک وہ مسلمان نہ ہوئیں تو انہیں امتحان دینے کی بھی اجازت نہ ہوگی۔ اس مشکل صورتحال میں موصوفہ نے اپنے والد سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ان کے والد نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے رابطہ کیا، جنہوں نے تعاون کی مکمل یقین دہانی کروا دی ہے۔ تعلیمی ادارہ جات میں بڑھتی شدت پسندی۔ مرید کے ضلع شیخوپورہ، 31 جنوری 2020 کو النور گروپ آف کالجز اینڈ اکیڈمیز کی طرف سے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ اکیڈمی علاقے میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہے اور یہاں 1200 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اس کانفرنس میں طلباء کے سامنے ملا عرفان محمود برق اور قاری زوار حسین نے جماعت کے خلاف تقاریر کیں اور نہایت لچر قسم کے اعتراضات جماعت پر لگاتے ہوئے حاضرین کو جماعت کے خلاف اکسایا۔ اس کیمپس میں احمدی بھی زیر تعلیم ہے۔ اس کانفرنس کے بعد احمدی طلباء کے لیے کافی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی اور کانفرنس کے اگلے ہی روز عقیدے کے متعلق انہیں اپنے کلاس فیلوز کی جانب سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جانے لگے۔ فرسٹ ایئر کی احمدی طالبہ کو اس کی ٹیچر نے اسلام قبول کرنے کی پرزور دعوت دی۔ اسی طرح کی صورتحال سے ایک اور احمدی طالب علم نایاب احمد کو دوچار ہونا پڑا۔ اسی طرح احمدی طالب علم رضا مخالفانہ فضا کی وجہ سے اگلے کئی روز تک کیمپس نہ جا سکے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل عقیدے کو بنیاد بناتے ہوئے ایک احمدی ٹیچر کو اسی کیمپس میں ملازمت سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ جاری ہے۔ الفضل، 31 مارچ 2020، بروز منگل، صفحہ نمبر 17۔